میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے N75 ڈسکا کے بائی الیکشن کے اندر باضابطگیوں کی وجہ سے اس کے اندر اموات ہونے کی وجہ سے ایک مختصر آرڈر کے اندر تمام حلقے کے اندر ری پولنگ کا حکم دیا ہے۔ 20 پولنگ افسران کا غائب ہونا، ان کا پھر رابطے میں نہ آنا، پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے الیکشن کمیشن کا ساتھ نہ دینا کے اوپر ایک پریس ریلیز پہلے سے ہی شائع کر دی تھی الیکشن کمیشن نے۔ ایک آزادانہ رائے ایک آزاد انسٹیٹیوشن قائم کرتا نظر آ رہا ہے اس معاملے پر، اور اس کو اسی طرح سراہایا گیا ہے۔ کس طرح سے کون سی جماعتوں نے ریاکٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے معطلیاں بھی کی ہیں سروس آفیسرز کی جو کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کو اپنے فرائض انجام دینے میں ساتھ نہیں دیا، غائب رہے، ان ریسپانسو رہے، یا الیکشن کمیشن کی نظر میں بادی النظر کچھ لوگ جو ہیں ملوث بھی رہے تمام باضابطگیوں میں۔ بہرحال N75 کے اندر مارچ 18 کو ایک اور دفعہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پی ایم ایل نون نے اس کو اپنی فتح قرار دی ہے، کیونکہ پی ایم ایل نون حالانکہ 2-4 ہزار ووٹ باقی سب جو پولنگ سٹیشنز کے اندر سے فارم 45 کو منجمد کر کے 2-4 ہزار ووٹ سے جیت تو رہی تھی، لیکن کہنا ان کا یہ تھا کہ بالعموم اس پوری کنسٹیچوئنسی کے اندر تاخیر سے ووٹنگ شروع کر کے ان علاقوں میں جہاں پہ شہر کے زیادہ ووٹر آ گئے تھے ان لوگوں کو جان بوجھ کے باہر رکھ کے تاخیر حربے اپنا کے اس پورے الیکشن کو باعث کرنے کی اور خراب کرنے کی کوشش جاری تھی، لیکن پھر بھی اتنی بڑی گراؤنڈ سویل ان کے ساتھ تھی کہ وہ پھر بھی فاتح جب ہونے والے تھے تو پھر یہ 20 لوگ جو ہیں دھند میں گم گئے۔ اب یہ بھی ان کو پروو کرنے کا موقع مارچ 18 کو ملے گا کہ کیا ایسے ہی تھا، اور نمبرز اگر بہت زیادہ فرق سامنے آتے ہیں اور پولنگ اگر فیئرلی بہتر طریقے سے ہوتی ہے تو ان کو ایک بار پھر سے ایک اور موقع مل جائے گا اپنے خلاف تمام الیکٹورل پروسیسز ان ریسنٹ ٹائمز بشمول 2018 کے جنرل الیکشن کو غیر شفاف اور غیر بیلنسڈ ان ایکول کہنے کا موقع ملے گا، جو کہ وہ ابھی بھی اس ڈسکا کی محض ایک بائی پولنگ کا ری پول کے حکم سے کہتے آ رہے ہیں۔ کہہ کیا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے شروع کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو فتح دی، اور اس کے بعد میں پاکستان کے عوام خصوصاً ڈسکا کے عوام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح ڈسکا کے عوام نے کھلی دھاندلی کا مقابلہ کیا، برستی گولیوں کا مقابلہ کیا، حکومتی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا، ووٹ چوروں کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف اس خوف اور جبر کے ماحول میں، دھاندلی کے ماحول میں باہر نکل کر ووٹ ڈالا، بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیا اور ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں نہ صرف پکڑا بلکہ پکڑ کر قانون کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح میں ECP کا بھی شکریہ 22 کروڑ عوام کی طرف سے ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائی، ووٹ کو عزت دی، اور آئینی جو ان کی ایک ذمہ داری تھی ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرنے کی، ووٹ کو عزت دینے کی، کیونکہ ان کو آئین نے عوام کی رائے کا امین بنایا ہے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر نہ صرف الیکشن کمیشن پر لگے ہوئے الزامات کو دھونے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے ہر جمہوریت پسند اور ووٹ پر یقین رکھنے والے ہر شہری کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جی، مریم نواز صاحبہ نے پھر ابھی ٹویٹ بھی کی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے میں PTI کا جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے، اس پہ بھی ابھی بات کریں گے۔ احسن اقبال صاحب کی بھی کامنٹس آئی ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بڑی دلچسپ کامنٹ آئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے کل کے جھوٹی راج کماری کے بیانیے کی موت ثابت ہوا۔ ادارے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوا، اس کی کیا منطق ہے، یہ فردوس صاحبہ ہی جانتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملک کے اندر PDM کی آہستہ آہستہ فتح کی طرف جو جرنی گامزن ہے اس حوالے سے بات کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بائی الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے، یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے۔ حکومت کا گھبراہٹ، بخلاہٹ، سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے۔
اچھا یہ سب کچھ کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر عثمان ڈار صاحب جنہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں بڑی کیمپیننگ کی تھی، ان کی کیا رائے تھی وہ آپ کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ تو نہیں لے کے، اب آپ لے کے آئیں گے بولیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پی ایم ایل این والے بھی کلیم کر رہے تھے ہمارے پاس جیت کے فارم 45 ہیں. الیکشن کمیشن نے نہ ان کے فارم 45 مانے ہیں، نہ ہی جو پریزائڈنگ آفیسر لے کے آئے تھے، لہٰذا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے دونوں کے حق میں کیا ہے جی کہ میچ دوبارہ سارے کا سارا کھیل لیں. ڈار صاحب کے مطابق، الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوئے ڈار صاحب کے مطابق یہ دونوں کے حق میں فیصلہ آیا ہے. ان کے بعد یا ان کے ساتھ یا ان سے ذرا سے پہلے شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، پی ٹی آئی، آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ادارے آزاد ہیں، اور الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کو وہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنے آزاد ادارے ہیں. اور ڈار صاحب جو ہیں ان کے خیال میں دونوں کے حق میں فیصلہ تھا. تو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کے مطابق یہ پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جو اب اپیل میں گئے ہیں؟ تو آپ کے تو حق میں فیصلہ تھا، تو پھر اپیل میں کیوں ہیں؟ وحید صاحب یہ ذرا سم اپ کریں پلیز، پھر ہم یہ ڈسکا کے حوالے سے پورے ہفتے بریک کرتے آئے ہیں دن بدن. نعیم اشرف بٹ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. آپ بتائیں پہلے یہ ڈسکا کے اوپر الیکشن کمیشن کا شارٹ آرڈر. دیکھیں ڈسکا جو ہے وہ ڈسکا نہیں رہا، یہ ڈسکا کا ڈاکہ جو ہے یہ اب پاکستان میں جو الیکٹورل پروسیس جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا آف لیٹ رہا ہے اور آئندہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کا ایک مائکروکازم بن کے جو ہے وہ قوم کے سامنے آیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس میں جس نے بھی منصوبہ بندی کی تھی، جس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں اگر کی تھی تو پھر تو بڑا واضح کہ کس نے کی ہوگی. لیکن بہرحال یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ لینے کے دینے پڑ گئے، اور نہ صرف کہ اب یہ ڈسکا کی ایک سیٹ کی بات ہے بلکہ جو پورا نیریٹو ہے پی ایم ایل نون کا کہ ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی اور ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، پی ڈی ایم کی موومنٹ کی ضرورت ہے. وہ ساری باتیں انڈرسکور ہو کے بالکل قوم کے سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح سے الیکشن جو ہیں ہمارے ملک میں مینج کیے جاتے ہیں. اس دفعہ طور طریقہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر تھا، ان پروفیشنل کام ہوا ہے. تو اٹ لینڈز می ٹو بلیو ود گریٹ کنسرن فار دا رولنگ پارٹی کہ آر دے ناٹ دین سپورٹڈ لائک دے ور بیفور. یہ جو ایسے ہی ان کے حق میں چیزیں ہو جاتی تھیں، کیا اس دفعہ اب جب نہیں ہو رہی؟ انگریزی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر تجربے کار چور ہی بچ گئے ہیں، تو کیا تجربے کار چوروں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیں تجربے کار جو عناصر ہوتے ہیں نا وہ اس بھونڈے طریقے سے میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اغوا کرتے ہیں پریزائڈنگ افسران کو اس رات کو، جس رات کو سب ان کو تاک رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، ڈھونڈ رہے ہوں، پوری میڈیا، پورا ملک، اور وہی ٹائم انہیں ملا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی 88% ٹرن آؤٹ تھی ان لوگوں کے پاس. ہاں یہ با جماعت پہنچتے ہیں اور 35% ٹرن آؤٹ جو ہے 88% ہو جاتی ہے. The thing speaks for itself. دیکھیں some things speak for themselves. اب آپ نے اس کو کر دی، چلو یہ ہوتا ہے. فائرنگ کے انسیڈنٹس are very important because وہ پریونٹ کرتے ہیں رائٹ آف فرینچائز کے استعمال سے ان لوگوں کو جو پھر گھر سے نہیں نکلتے، اور وہ جو لاس ہے وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. آپ اسی الیکشن پہ سپر امپوز نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ نہیں نکلے فائرنگ کی وجہ سے. لہٰذا جہاں بھی دہشت گردی کا ماحول جو ہے وہ پرمیٹ کرتا ہے رائٹ اکراس. نہیں صاحب یہ ڈبے چوری تو بات کی باتیں ہیں، اگر بس یہ فائرنگ کے انسیڈنٹس ہو جاتے اس کے بعد پولیس کے عملہ جو ہے وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا، پولیس تاخیر سے رسپونڈ کرتی، تو یہی کافی تھا ایک الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے. دیکھیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک تھپڑ بھی ایک عملے کو مارا ہوا جو ہے وہ الیکشن کو ختم کر دیتا ہے، بیکاز ایک دہشت کی فضا پورے عملے کے حوالے سے پھیلتی ہے. تو یہاں تو ہم افواہ کی بات کر رہے ہیں خدا کے لیے. تو میرے خیال سے یہ جو تھپڑ کی آپ مثال دے رہے ہیں، اس بنیاد پہ منیب اختر صاحب کے الیکشن جسٹس منیب اختر صاحب کے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ تھپڑ جو تھا وہ ریزونیٹ کیا پوری کنسٹیٹوئنسی میں. آپ کا اسی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک تھپڑ پہ الیکشن کو ختم کر دیا گیا تھا. تو ہم یہاں فائرنگ، ڈھوس، دھمکی، دباؤ، افواہ، ہم کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے نا، معذرت کے ساتھ، اگر یہ if this election would have stood، تو میرا تو اعتماد الیکشن کمیشن سے ہی نہیں، پتہ نہیں کس سے اٹھ جاتا. تو یہ تو بالکل ہی نو برینر. آئی تھنک
The thing just speaks for itself. The way it, I don't need evidence. الیکشن کمیشن پہ اعتماد اٹھنے کے بجائے پہلے سے اٹھا ہوا اعتماد واپس آیا ہے لوگوں کا. آپ کا کیا پہلی بار اٹھتا؟ نہیں پہلی, لیکن جس بدترین طریقے سے, جس بے وقوفی سے اور جس طرح سے یہ اس دفعہ کوشش کی گئی ہے, this was a new law. This was a new law. مطلب اس دفعہ سامنے آئے ہیں, لیکن آر ٹی ایس کا تار کھینچ دینا بھی کوئی مطلب بہت زیادہ فنیس کے ساتھ کا کام نہیں تھا کہ کمپیوٹر لے کے اب اس پہ آ جائیں. دیکھیں یہ تو الیکشن تھا نا, اب اس پہ آ جائیں جو اصل امپیکٹ ہے, اور پھر بٹ صاحب کی طرف بھی میں یہی بات لے کے چلوں گا کہ اصل امپیکٹ اس کا کیا ہے. اب دیکھیں جو نظر آ رہا ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور بٹ صاحب نے اس پہ رپورٹنگ بھی تھوڑی کی ہے, اس لیے ان سے پوچھوں گا میں کہ دیکھیں اب اثر کیا پڑ رہا ہے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات اگر لے لیں آپ, باقی کچھ ملاقاتیں ہیں, اس کی فوٹیج بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ڈسکا میں ہوا انکلوڈیڈ, وہ اب دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ کیا ہماری حکومت واقعی اس ڈینجر میں ہے جس طرح کہ مریم نواز کہتی ہیں یا اپوزیشن کہتی ہے. ابھی تک تو کچھ ابہام تھا, اب میرے خیال سے اعتماد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کو ایک الیکشن آپ نہیں گن سکتے. یہ بات نہ ڈسکا کی ہے, نہ ایک ایم این اے کی سیٹ کی ہے, یہ ایک اس تاثر کی ہے, یہ ایک اس اعتماد کی ہے جو کھوتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے. اور اگر سینٹ الیکشن جو کہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ وہاں بات سامنے آ جائے گی, یا تو میرا یہ تاثر صحیح نکلے گا یا غلط نکلے گا. اگر سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈسکا جیسی سچویشنز کی وجہ سے جو تاثر بنتا جا رہا ہے, وہاں پہ اعتماد حکومت میں کم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ان کے اپنے ہی لوگ سینٹ الیکشنز میں ان کا ساتھ نہیں دیتے نظر آئے, تو پھر نو کانفیڈنس از فیئر گیم, پھر لانگ مارچ کے تھرو ریزگنیشن کی ڈیمانڈز ول بیکم فیئر گیم. اور آپ دیکھیں گے کہ سینٹ الیکشنز میں اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اس کے دور رخت نتائج ہو سکتے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب جو کہ ہمارے بہت ریگولر گیسٹ بھی ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ یہ ڈسا جو سچویشن ہے, اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے رپورٹنگ اس بات پہ کی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت کی باتیں درست ہیں, اور اگر ہیں تو ڈسکا کا کتنا عمل دخل اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ شاید یہ حکومت اب بالکل واقعی کمزور ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. کئی اس کے پہلو ہیں. ایک تو سیاسی ہے, بلکہ جو بیوروکریسی کے خلاف ایکشن ہوا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. بلکہ جب ہم نے وہ خبر چلائی غالباً 22 فروری کو, تو بہت زیادہ اس پہ سوالات بھی اٹھے, تنقید یہ بھی ہوئی کہ بیوروکریسی میں آج تک تو ایسے الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا کام کیا نہیں, لیکن وہ ہوا. ایک تو وہ پہلو, پھر سیاسی پہلو, اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہیں. آپ نے آگے جانے سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے ایسا کیوں ہو پایا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور اس طرح کا جو دباؤ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا تھا کہ آپ آئین کے زمرے میں رہتے ہوئے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے ہی آگے چلیں ورنہ ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے, کیا یہ مریم نواز کا نیریٹو پھر یہاں کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے؟ عملاً پریکٹیکلی اس کا بینیفٹ ہمیں نظر آیا ہے, کیا آپ یہ مانیں گے؟ دو تین چیزیں ہیں سر. کسی حد تک یہ کہا بھی جا سکتا ہے, لیکن ایک چیز جو شاید عام لوگوں کو نہیں پتا, اس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہیں, ان کا رول بڑا ہی اہم ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے, یہ 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کوئی ذرا شک نہیں ہے اس خبر میں. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے, اور ایون سپریم کورٹ میں بھی جو اوپن بیلٹ, اور وہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہم سیکرٹ بیلٹ پہ ہی ہم آئین کہتا ہے تو ہمارا بھی یہی موقف ہے, وہاں بھی وہ ڈٹے رہے. اور یہ خاص طور پہ جو تاریخ رقم کی ہے انہوں نے افسران کے خلاف ایکشن لے کر, اور پھر ری پولنگ کا بھی آرڈر کیا ہے, یہ ان کی اپنی شخصیت بھی ہے. کیونکہ اس رات جو جس طرح افسران نے کیا تھا ان کے ساتھ, اور وہ بہت غصے میں تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنی پوسٹ, مثال کے طور پہ ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہیں, پھر کوئی ہوم سیکٹری ہے, انٹیریئر سیکٹری ہیں, یہ جو کنسرننگ بندے تھے, چیف سیکٹری, یہ آلموسٹ تمام عہدے, کیونکہ وہ ڈی ایم جی آفیسر رہے ہیں, یہ تمام عہدے وہ استعمال کر چکے ہیں. انہیں سارا پتہ ہے کہ کیا کام ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے.
اسی لیے ان کو اتنا وہ برہم بھی تھے. پھر جو آر او نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, پھر اور زیادہ پھر پولیس اور انہوں نے نہیں اس پہ ایکشن لیا. پھر رینجرز کو بلانا ان کا وفاقی سیکرٹری کو کہہ کے, جو ہم پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت کی باتوں کی بات کریں گے اب آگے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ نہیں تو اس کا دار و مدار بھی اور عموماً جو ہے اثر یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کو یہ تاثر ملنا شروع ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ہاتھ اٹھا لیا ہے, جو کہ ڈسکا اور ای سی پی کی وجہ سے تاثر اب بن رہا ہے, تو آپ کے خیال سے یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ہٹا لیا ہے اس حکومت سے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے اس وقت کے لیے؟ نہیں, یہ ٹوٹل تو یہ بات ساری تو ٹھیک نہیں ہے. کچھ معاملات میں آپ کہہ سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جو کل ملاقات ہوئی رائیونڈ میں مریم نواز سے اور دوسرے لیگی اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی تھے, اس میں اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اہم موقع تھا, مثال کے طور پہ بجٹ ہے, فیٹ اف ہے یا اور معاملات تھے, تو ان کی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو فون آتے تھے کہ آپ تعاون کریں. لیکن ابھی جو سینٹ الیکشن ہے, خاص طور پہ جو اسلام آباد کی اہم ترین سیٹ ہے, اس میں بلاول نے کہا مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے رہنماؤں کو کہ ہمارے ایم این ایز میں سے ابھی تک اس معاملے میں کسی نے شکایت نہیں. یہ جو نیوٹرل والی بات ہے اس کو ذرا اگلی سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بڑی دلچسپ تضاد ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی دو بار کہہ رہی ہے اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, اور رانا صاحب جو ہیں وہ اپنی پٹری پہ چل رہے ہیں. اس پہ ہم اگلی سیگمنٹ میں بات کریں گے جب سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو آپ ایک فرد کی پش کی وجہ سے فیصلہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ راجہ صاحب نے ایز چیف الیکشن کمشنر یہ کامنٹ دی تھی, ایک پش جو ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے اوپر راغب آئی تھی یا ان کو انفلوئنس کیا تھا, لیکن آپ مریم نواز صاحبہ ڈسکا کے الیکشن کی الیجڈ چوری کے بعد وہ ڈسکا گئیں اور انہوں نے کیا کہا. 24 فروری کا یہ کلپ ہے, ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کہاں ہوئی؟ پنجاب میں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں, کیا تم نے پنجاب کو اتنا لاوارث سمجھ لیا تھا؟ پوری کی پوری انتظامیہ کو, پوری کی پوری جعلی حکومت کو, پوری ایجنسیز کو ان دو شیرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیے. مریم کے پاپا روزگار تو انشاءاللہ بعد میں لائیں گے, پہلے ان ووٹ چوروں کو رلائیں گے. پوری ایمانداری سے الیکشن چوری کیا ہے, بندہ ایماندار ہے. وحید صاحب, یہ quite destructive this, اور یہ اب تواتر سے یہ نیریٹو مریم صاحبہ کا رہا ہے, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو پھر تو واقعی میں آپ آگ پہ اور تیل چھڑک رہے ہوتے ہیں. ویری پاورفل. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو مریم نواز جو ہیں انہوں نے یہ ایک ماحول دیکھیں کریٹ کر دیا ہے اب, کہ جہاں ذرا سی بھی غلطی اب پی ٹی آئی یا عمران خان کرتے ہیں تو وہ بہت میگنیفائی ہو کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ مطلب مکھی کی طرح مارتی ہیں جس طرح. تو اور جس دلیری سے اور جس کلیئرٹی کے ساتھ وہ اپنے نیریٹو کو لے کے چل رہی ہیں, محنت کے ساتھ بھی اور آرٹیکولیشن اور کلیئرٹی کے ساتھ بھی اور کریج اور وزڈم کے ساتھ بھی, تو یہ کمبینیشن بہت بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے میرے لیے یہ میری طرف سے یہ مشورہ ہوگا کہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ مریم نواز کو روکنے کا خواب ختم کر دیں. بالکل ان کو روکا نہیں جا سکتا. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ پرفارمنس بہتر کریں, پرائسیں گرائیں, یوٹیلیٹیز, کموڈیٹیز, یہ سارے معاملات ہیں جو ان کو بچا سکتے ہیں, ورنہ ان کو مریم نواز سے کوئی نہیں بچا سکتا. بٹ صاحب آپ متفق ہیں؟ ٹوٹلی تو نہیں, لیکن ایک بات صحیح ہے. آپ دیکھیں نا, ڈسکا کی سیٹ پی ایم ایل این کی تھی, وہ اگر وہ جیت جاتے اگلے دن کسی نے یہ بات بھی نہیں کرنی تھی, ایک روٹین تھی. اور ایون جو جا کے کے پی میں سیٹ, ایون کے پی میں جو سیٹ جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی, لیکن وہ بھی دیکھ لیں کتنا بڑا ایشو ہے, کچھ بھی نہیں ختم ہو گیا. اس نے بھی ختم ہو جانا تھا, انہوں نے بالکل اس میں بیوقوفی کی ہے اور اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نے پولیٹیکلی پی ڈی ایم نے گین کیا ہے اس سے,
اور ایک حلقے سے آپ ایک غلطی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غلطی بعض کا جو اب جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے. ان کی ایک غلطی نے جو پی ڈی ایم اس وقت کچھ عرصہ پہلے بالکل دبی ہوئی تھی، وہ پریشان تھے، اب آپ ان کے چہرے دیکھیں اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں صرف ایک حلقے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ باتیں مانی گئی ہیں. پھر الیکشن کمیشن کا اس طرح کھل کے سامنے آنا، ڈسکا سے بڑا جو ہے نا بڑی غلطی اب یہ کرنے جا رہے ہیں میرے خیال سے، ڈسکے سے بڑی غلطی. اور اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کو کتنی بڑی غلطی اور حماقت مانیں گے، جو میری نظر میں ایک ڈسکے سے کے ڈاکے سے بڑی غلطی ہوگی. 2 مارچ کو مریم نواز کو نیب نے بلایا آؤٹ آف دا بلو. یہ رائمنڈ والے کیس میں جو انکوائری کے سٹیج پہ ہے، ان کو اب نوٹس آ گیا ہے ایک دم سے کہ 2 تاریخ کو وہ پیش ہوں. اب ظاہر ہے مجھے پتا تو نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن اگر ماضی سے ہم کچھ گائیڈنس لیں اور اگر کسی بھی طرح سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ آئی تھنک اس حکومت کے لیے اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی اگر انہوں نے ایسا کیا. دوسرا، اگر وہ پچھلی دفعہ کی طرح ایک میلہ ایک جلسہ لگ گیا وہاں پہ، تو اگین نیب کی جو ہے نا چونچ اور زیادہ جو ہے وہ نیچی ہوگی اور وہ غلطی کریں گے. تو یہ جو نیب کا نوٹس ہے نا، اب آپ دیکھیں 2 مارچ ایک اور وہ تاریخ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کی طرح کی توجہ ہوگی ملک کی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنی جو ہے سمجھداری سے کام لیا جاتا ہے. اور اگر وہاں پہ بے وقوفی دہرائی گئی تو یہ ڈسکا سے بہت بڑا مسئلہ پڑنے والا ہے حکومت کو. بٹ صاحب کوئی خبر ہے آپ کے پاس یہ 2 مارچ کے حوالے سے وحید صاحب نے جو یہ تجزیہ کیا ہے؟ نہیں، ویسے اس سے میں کوئی اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ جو پیچھے 2 دفعہ گرفتاریاں ہوئی تھیں اس سے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا تھا، کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ خان صاحب کو فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ جیل میں 3-4 ماہ رہیں، باہر آ کے وہ خاموش 6 ماہ خاموش ہو گئی، میاں صاحب بھی خاموش ہو گئے. اس لیے وہ ماضی کا اگر گرفتاری کا دیکھیں گے یا وہ تو غلطی کبھی ثابت نہیں ہوئی. دوسری جانب سے ہاں ڈسکے والی ہوئی ہے، اور اس میں بٹ صاحب یہ وقت تو بڑا ڈیفرنٹ نہیں ہے. یہ جو تسلسل ابھی اور جو چل رہا ہے، میاں صاحب یہاں نہیں ہیں. پہلے مریم صاحبہ بلیک میل ہو جاتی تھی اس بات سے کہ میاں صاحب کی صحت اور وہ جیل میں تھے. اب ایسا نہیں ہے، میاں صاحب وہاں بیٹھے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا ان کے ویلاگز جو پھر شروع ہوں گے. نہیں ٹھیک ہے ویلاگز، لیکن کیا ویلاگز وحید صاحب؟ ٹی وی پہ اگر چل نہیں سکتے تو وہ ویلاگز کرتے رہیں، آپ لوگ دیکھتے رہیں، واٹس ایپ پہ وہ گھومتے رہیں. میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں، اول تو یہ بہت سارے ہم اس وقت واٹ ایفز کر رہے ہیں نا کہ نیب کا انفلوئنس ہے. دیکھیں لوگ اس چیز کو میرے خیال سے بہت زیادہ نیگیٹیولی دیکھیں گے اور بہت زیادہ بالکل بہت نیگیٹیولی دیکھیں گے. اس نیگیٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہ نیب پہ راغب ہے، جو کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہے، رہی صحیح کریڈیبلٹی اگر کوئی نیب کی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. کریڈیبلٹی تو میں نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ حکومت یہ کر رہی ہوتی تو یہ ان کی طرف سے کوئی بیوقوفی نہیں ہوتی. بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda3 agenda3 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @Haidar صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @نعیم اشرف بٹ صاحب بٹ کے BUT3 نعیم اشرف بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. وہ میں نے پڑھ کے ذرا یاد بھی رکھا تھا، آپ کی اسکرین پہ بھی شیئر کر رہے ہوں گے. @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوتے ہیں تو یہ سینٹ الیکشنز میں اب مریم نواز صاحبہ ہیں، سب کچھ ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں، ایجنسیز کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، حکومت کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. دوسری طرف انہی کی پی ڈی ایم میں انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے ہی خوش بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آنے والے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے. آپ کو دکھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا الیکشن کمیشن ڈسکا کے حوالے سے، اس سے پہلے اس کے بعد کیا کامنٹ سامنے آئیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مریم نواز صاحبہ سے، اس کے بعد بلاول صاحب نے کوئی ایک بات کی. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کردار آنے والے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کچھ کہہ چکے تھے. کیا کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. اچھا، اب یہ کہنے کی ضرورت گیلانی صاحب کو اس لیے تھی، اس لیے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اگر مسئلہ ہوتا ہے آگے جا کے تو وہ مسئلہ ہوتے ہوتے رک جائے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک پیس آفرنگ دکھا رہا ہے اس طرح کہتے ہوئے کہ ابھی تک تو نہیں ہے. یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ وہ آگے جا کے اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. یا پھر اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ گیلانی صاحب سے درخواست کی گئی ہو کہ دیکھیں جی اس بات کو اب ہائی لائٹ کر دیں کیونکہ ایسا ہی ہے.
یا پھر گیلانی صاحب اور ان کی جماعت جو ہے اس کو فائدہ ہو اس طرح کی بات کر کے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرح ہر دن جنگ کرنے سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اس سے دور ہونے کے علاوہ کچھ کرتی ہے، ہر دن اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کر کے۔ اب کہہ دیا گیلانی صاحب نے، اس کے بعد بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی مریم صاحبہ سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوکل سطح کی دھاندلی ہوئی تھی، اس میں لوکل پی ٹی آئی انوالوڈ ہے، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن انوالوڈ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ اس میں ایجنسیز انوالوڈ تھیں، تو میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ نام میرے پاس آ چکے ہیں۔ میں صرف یہ انتظار کر رہی ہوں کہ ای سی پی کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں وہ سامنے آئیں، اور میں یہ انتظار کر رہی ہوں کہ یہ خود سچ بتا دیں اور مزید شرمندگی سے بچ جائیں کہ کس طرح وہ 20 میں سے چند پریزائڈنگ آفیسرز کو پوری رات گاڑیوں میں گھمایا گیا اور ان سے نتائج تبدیل کرائے گئے، اور کس طرح باقی کو ایک ڈیرے پر لے جا کر وہاں پی ٹی آئی کا کون کون سا رکن موجود تھا، وہاں کس کس ایجنسی کا کون سا رکن موجود تھا، میں اچھی سے جانتی ہوں۔ تو وہ اگر یہ چیزیں ایکسپوز نہ کی تو یہ میں کر دوں گی۔ تو وہی صاحب، مریم نواز صاحبہ کے مطابق تو یہ ایک ایجنسی لیول کی پوزیشن ہے۔ بلاول صاحب نے بھی گیلانی صاحب کی پوزیشن کو انڈورس کیا کہ یہ نیوٹرل ہی ہیں، تو یہاں پر ایک بار پھر سے مریم نواز صاحبہ کو کا کارتوس چلا کر باقی سب لوگ جو ہیں وہ افہام و تفہیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ویسے آپ نے اچھی بات کی اور ایسا ہوتا تو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ مریم نواز جو ہے نا وہ ایک پریشر ضرور رکھتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی تو وہ نام لیں گی، and she will call them out. Having said that, جب وہ یہ کرتی ہیں تو وہ ایجنسیز کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کہ وہ پھر جو ہے نا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، یا پھر پی 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 کے ساتھ ڈیل کرنے کو پھر جو ہے نا ترجیح دینے لگتے ہیں۔ تو آئی تھنک اب آپ یہ دیکھیں گے، اور رانا ثناء اللہ کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ مریم نواز کے سے قریب بھی ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت معنی خیز بات ہے۔ وہ یہ میسج دینا چاہتی ہیں میرے خیال سے کہ دیکھیں آپ نے الیکشن میں کم سے کم براہ راست کیونکہ کچھ نہیں کیا، تو ظاہر ہے آپ کو اس کی فیس سیونگ بھی آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ دیکھیں جعفری صاحب، یہ بات مجھے بڑی اب واضح ہے ڈسکا کے بعد اور ای سی پی کے رویے کے بعد، اعلامیہ کے بعد، کہ مریم نواز جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھنے کو تیار ہو جائیں گی اگر انہوں نے دیکھا کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کارنر سے ہٹتے ہوئے نظر آئے، جو کہ اب نظر آ رہے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ جس طرح کی جارحانہ باتیں ہوتی آئی ہیں وہ اب ہوں گی۔ آئی تھنک ساری توپیں اب خان صاحب، پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کی طرف ہوں گی، اس امید میں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ بغاوت تیار ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں اور اعتماد کھو رہے ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر اور اپنی حکومت میں، اس بات کو آئی تھنک تقویت جو ہے وہ دینے کے لیے میرے خیال سے اب اسٹریٹجی بنے گی۔ اور سینٹ الیکشنز ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ پھر یا تو بہت پروان چڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ اگر الیکشن سینٹ کا بالکل پارٹی لائنز پہ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال یہ بات پہ بہت دور تک جائے گی، لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ہٹتے ہوئے نظر آئے اور نتیجتاً چیئرمین سینٹ اپوزیشن کا آ گیا تو آئی تھنک یہ خان صاحب کے لیے بہت سیاسی طور پہ خطرناک بات ہوگی، اور آگے نو کانفیڈنس سے لے کے بہت سارے آپشن جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے کھل جائیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کی بات معنی خیز ہے، انہوں نے کوئی اپنی دماغ کی اختراع سے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ میرے خیال سے یہ ایک آنے والے کی طرف اشارہ ہے، آنے والے وقت کی طرف، کہ شاید جو ہے مریم نواز اداروں اور اسٹیبلشمنٹ خاص کر کے رویے کو اگر دیکھتی ہیں کہ خان صاحب سے کچھ ہٹتا ہوا نظر آتا ہے تو اپروپریٹلی آئی تھنک ان کی توپیں بھی پھر صرف خان صاحب کی طرف ہوں گی، اور یہی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہونی بھی چاہیے اب ان کی۔ صحیح۔ بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ رانا صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ڈسکا کے حوالے سے آئی، لیکن بظاہر جو ہے وہ تضاد ہے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ اور مریم نواز صاحبہ کا جو جنرل اوپینین رہا ہے۔ اصل میں سر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کا یہ ضرور ہے کہ اس سے انہیں موقع مل گیا ہے اور وہ اچھی طرح اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، استعمال بہت اچھا ہو رہا ہے، پی ایم ایل این ٹھیک جا رہی ہے ڈسکا کو لے کر، کیونکہ یہ واقعی ہی ایک موقع ہے اور اس کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بالکل سب کچھ نہیں ہے، معاملات آگے بڑھے جانے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے
وہ اہم ہے، اور پیپلز پارٹی میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر سیاست کاری ہے، اور اگر جو حیدر صاحب کی بات ہے وہ مان لی جائے تو پھر اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ تھوڑا نرم ہوئی ہیں یا وہ، تو پھر یہ یو ٹرن بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا تو ٹارگٹ، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان تو ان کا ٹارگٹ ہی نہیں تھا، وہ تو سسٹم کو بدلنے چلے ہیں، اور وہ باتیں تو نام لے لے کے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ آپ میری بات سمجھیں، دیکھیں یہ یو ٹرن نہیں ہے، ان کا کام ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے جو پریشر ڈالا اسٹیبلشمنٹ پہ، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اگر خان صاحب کے کارنر سے دور ہوتی نظر آتی ہے اور وہ اپنا پریشر پھر اسی حساب سے کم کرتی ہیں، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ سمجھداری ہے۔ تو یہ یو ٹرن تو نہیں ہے نا، ان کا کام اگر ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ان پہ توپیں چلاتی رہیں گی جبکہ ان کا کام نکل رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال یہ یو ٹرن ہے کسی بھی طرح سے، اور سمجھداری اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ بٹ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی ایز یوزول چاہے جس کا بھی گین ہو اس سے ڈبل گین پیپلز پارٹی نے لینا ہے، یہ تو اب بات طے ہے، اور یہ ہم نے جو ہے سیکھ سمجھ لی ہے یہ سیاست کے۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب اگر مریم نواز کی کاوشوں کی وجہ سے آج چیئرمین سینٹ بنتے ہیں، کیونکہ مریم نواز نے جو ایجیٹیشن کی جس کے خلاف تھی پیپلز پارٹی، اس کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے آج یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکٹ ہو گئے اور چیئرمین سینٹ کی طرف گئے، تو یہ ایکچولی پی ایم ایل نون کی وجہ سے ہوگا کہ وہ اتنی اچھی پوزیشن میں آئے بھی کہ زرداری صاحب کی مینوورنگ کچھ رنگ لائے۔ تو میرے خیال سے یہ اس طرح میں دیکھتا ہوں اس چیز کو۔ آپ کیا دیں گے؟ اچھا، آپ کی بات چلے کسی حد تک یہ صحیح بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو ہم بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا۔ اگر پھر اس طرح ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی، ان کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں ان کی وجہ سے پی ایم ایل این کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بے شک ان کے پاس ہے، وہ لوگ لانے۔ ابھی تک پی ایم ایل این کے پاس لاہور کا بہت بڑا جلسہ تھا جو وہ نہیں اسے اچھی طرح وہ سامنے لا سکی، چیزیں بندے نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت ان کا مورال ہائی ضرور ہے، اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے۔ اور لیکن خان صاحب بھی دوسری طرف بیٹھے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ یو ٹرن اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو بدلنا ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہہ لیں کہ حکومت کو، تو یہ تو میرا خیال ہے غلط بات ہے۔ حکومت جو ہے پرائم منسٹر کے انڈر ہیں سارے، ان کو سپورٹ کیوں نہ کریں؟ وہ سیاست سے نکالنا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے، وہ نکلتی نظر آ رہی ہے، تو آپ سسٹم یوں ہی بدل رہے ہیں نا، اسی طرح بدلیں گے نا سسٹم کو۔ آئین میں تو رد و بدل کی ضرورت تھوڑی ہے، ان کا رول جو ہے وہ آپ نے کم کرنا ہے، اگر کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، ختم تو نہیں ہو رہا، کم بھی ہو رہا ہے، اگر بظاہر ہو رہا ہے، ابھی کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کو سراہنا تو چاہیے نا۔ اس میں کیا یو ٹرن ہے اور کیا یہ بیک ٹریکنگ کس طرح سے؟ نہیں، پرائم منسٹر کے انڈر ہے نا وہ، جن کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے علیحدہ ہو جائیں، تو پرائم منسٹر اگر انہوں نے کچھ کام کہیں گے تو وہ انہوں نے اوبے کرنا چاہیے انہیں۔ نہیں، آئینی کام بالکل اوبے کرنا چاہیے، ڈسکا والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈسکا میں یہ نہیں کیا، بلکہ حکومتی جو ہے وہ ایجنسیز یا حکومت کے انڈر، جو سویلین گورنمنٹ کے انڈر جو لوگ ہیں، ان کا زیادہ رول نظر آیا، تو انہوں نے اگر اس وجہ سے ہلکا ہاتھ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہ تو سیاسی سمجھداری ہے، یہ یو ٹرن تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چاہتی یہ تھی کہ رول کم ہو اسٹیبلشمنٹ کا۔ جب کم ہوگا اور ان کی توپیں وہاں اس طرف کم ہوں گی، تو یہ یو ٹرن تو نہیں ہے نا، یہ تو سمجھداری ہے۔ تو پھر اس طرح کی سمجھداری تو حیدر صاحب پھر ایک سال پہلے بھی ہوئی تھی جب میاں صاحب باہر چلے گئے، اور ایک سال پہلے بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک سال پہلے بھی ہوئی تھی۔ یہ وہ والی سمجھداری ہے بٹ صاحب جو کہ جب صاف چلتے ہیں، شفاف چلتے ہیں اور اصول پہ چلتے ہیں، تو بیچ میں جب پٹ سٹاپ پہ رکنا پڑتا ہے نا گاڑی میں واپس تیل ڈلوانے کے لیے، تو یہ وہ والی سمجھداری ہے۔ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں جعفری صاحب کہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم یا ختم ہو سیاست سے، اور آپ کو کم ہوتا نظر آئے، تو اسی حساب سے آپ اپنی جو ہے وہ توپیں اور نہیں جی، میرے خیال میں ان کو یہ رول کم ہوتا سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں اس بیان کے پیچھے چھپا ہے ایک ہاتھ بڑھانا کہ دیکھیں جی ہمارا یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیان کے پیچھے ایک وعدہ چھپا ہوا ہے کہ آئندہ ہم نرمی بھی دکھا سکتے ہیں، یہ لے دے ہے، یہ اصول کی سیاست پھر نہیں رہتی۔ نہیں، اصول نہیں ہے نا پھر، کیونکہ ایک بیانیے پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو ایک بیانیے پہ کھڑے رہے نا، ہم آپ کو معاف کرنے کے بھی تیار ہیں۔ ضروری ہے یا ہماری ملک کے ادارے تو مقصد پورا ہو رہا ہے نا، تو پھر موقع پرستی ہے نا، موقع پرستی تو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔
بہرحال ہماری ویوز اس حوالے سے صحیح ہے. یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اصول پسند اور پرنسپل سٹینس ایک الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ اصول پسند چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ 6 مہینے سال کے نہیں رہتے, ووٹ دیتے ہوئے کچھ اور نہیں کہتے. جی اگر اصول کے وصول کے لیے کیرٹ اینڈ اسٹک استعمال کرنی پڑے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی یہ برائی یہ ہے کہ پچھلے 3 دفعہ جو یہ کیا ہے تو وہ اصول کے وصول کے لیے نہیں, اپنے آپ کے وصول کے لیے, اپنے فائدے کے وصول کے لیے کیا تھا. اس دفعہ اگر آپ ہوپ فل ہیں تو ہیں, آپ کی رائے ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر یہاں مزید کریں کہ میں بٹ صاحب سے ہمارے شو میں ٹائم بھی اب کم ہے. بٹ صاحب یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے یوسف گیلانی صاحب کا شہباز شریف صاحب سے ملنا آپ نے رپورٹ کیا, ان کا ان سے کہنا کہ آپ آ کے ووٹ دیں, نون لیگ بھی پھر پرجوش ہو جائے گی. کیا دیکھتے ہیں سر, گیلانی صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کی دعاؤں کے ساتھ پھر حفیظ شیخ صاحب کو آؤٹ کر رہے ہیں؟ جی فی الحال تو بالکل گیلانی صاحب ٹھیک جا رہے ہیں. تھوڑا سا ایج انہیں ضرور حاصل ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جو دو تین مین ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ ہم پہلے بھی کافی ڈسکس کر چکے, شخصیت کا فرق ہے اور جو کہ ایم این ایز اس کو بہت نوٹ کر رہے ہیں. اصل میں جو ابھی فرق جو ہے وہ ان کو ایج گیلانی صاحب کو 2-3 چیزوں سے ہے. ایک تو جو ابھی جو لیٹسٹ رابطے ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا حفیظ شیخ صاحب کو لگ یہی رہا ہے کہ اتنی کامیابی اس طرح سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک میٹنگ میں انہوں نے جو ایم این ایز تھے پنجاب کے, ان کو حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی پرانی, ان کا خاندان بڑا سیاست میں رہا ہے, ان کے نانا اور دادا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے ہیں. یعنی انہیں بتا رہے تھے کہ میں سیاست میں میرے باپ دادا بھی رہے ہیں اور اگر میں باہر چلا گیا تو اس میں کیا ہے, میں تو پڑھنے گیا تھا اور میں عمران خان کے لیے واپس آیا ہوں. اور آپ اب یہ بالکل نہ سمجھے, میں اگر میں دوسری طرف میرا توجہ تھی تو یہ نہ سمجھے کہ میرا سیاست سے نہیں. یعنی یہ باتیں کینڈیڈیٹ اس وقت ہی کرتا ہے جب وہ تھوڑا سا ان کا مورال جو ہے اس طرح ہائی نہ ہو. دوسری طرف گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو بھی جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئیز کے, جو کہ انہوں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ آپ کو اگر آپ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو یہ ہمیں ووٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ سیٹ اہم ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف سینٹ تک نہیں بلکہ اس سے تو حکومت جو ہے ایک دفعہ اسے ہلے گی اور اسے نقصان ہوگا. تیسرا وہ اسی میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا کہ وہی بات کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے, اور ان کے معاملے میں بالکل ہے, لیکن اوور آل جو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بالکل ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں, پوری طرح ساتھ ہیں. پی ایم ایل این کا ہاتھ نرم ہونا, یہ سارا اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, لیکن ابھی بھی حکومت کو بھرپور سپورٹ موجود ہے. ہاں پیپلز پارٹی کا جہاں ان سے مقابلہ ہوتا ہے وہاں وہ نیوٹرل ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی برے وقت میں, مشکل وقت میں, کڑے امتحان میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. وہ امتحان میں پوری طرح پورے اترے ہیں, 100% ان کو نمبر مل چکے ہیں. اس لیے ان کے معاملے میں جب بھی وہ آئیں گے وہ نیوٹرل ہوں گے. گیلانی صاحب کو بالکل ایج حاصل ہے. اور ایک اور اہم بات ہے, ایک شخصیت جس کو بڑی اچھی طرح جانے, میں نام نہیں لیتا ان کا, وہ جوڑ توڑ کی ماہر ہیں شخصیت پی ٹی آئی کے لیے. آپ جہانگیر ترین سے آپ کو نہ سمجھیے گا, میں کوئی اور کسی کا بتا رہا ہوں. وہ بندہ, وہ اہم شخصیت جو ہے وہ الٹا غصے میں آ کر, وہ بھی ناراض ہیں, وہ گیلانی صاحب کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو لے کر آ کے. یعنی ان کا رابطہ بھی اس وقت گیلانی صاحب کے ساتھ ہے. یہ بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے اور ہے, کیونکہ وہ ابھی سامنے نہیں آنا چاہتے, میں ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہ کنفرم ہے. یہ میرے لیے انتہائی حیران کن بات تھی کہ ایک ایسا بندہ جو بہت ہیلپ فل رہا ہے ہمیشہ حکومت سازی میں پی ٹی آئی کے لیے, اور سیاسی رکھ رکھاؤ ہے ان کا, جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت امیدوار بھی تھے کبھی. نہیں وہ آپ اس طرف نہیں, وہ بالکل, وہ بلکہ
چلے ایک اشارہ تو وہ تو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن پرانے پارلیمنٹیرین رہے ہیں, وہ ان کا تعلق بڑا ہے سیاسی لوگوں سے, بڑا پکا, ان کے کہنے پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں اور جوڑ توڑ وہ کر چکے ہیں. ایک اور اشارہ دے دیا تو پھر نام ہی پتہ لگ جائے گا, اس لیے ابھی وہ سامنے آنا نہیں چاہتے. میری ان سے بات ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین نہیں ہے, کوئی اور ہے, کیونکہ میں نے جہانگیر ترین بالکل نہیں ہے, بلکہ آپ نے اچھا سوال یہ کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترین صاحب بھی اس طرح بھرپور دل سے کمپین نہیں کر رہے. کمپین انہوں نے شروع کی, یہ ہم ہی نے سما نے ہی ایکسکلوسیو خبر دی تھی, لیکن وہ بات نہیں ہے جو کہ وہ الیکشن 2018 کے بعد اور اس سے پہلے وہ دل سے کرتے تھے. آپ نے یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی جہاں آ جائے وہاں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے. نون اور پی ٹی آئی میں نیوٹرل نہیں رہتی, لیکن پی 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 اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں نیوٹرل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان ریسنٹ ٹائمز جب سے پی ڈی ایم کا ایشو اٹھا ہے خاص کر, تو اسٹیبلشمنٹ کا ہر امپورٹنٹ موقع پہ آپ کے مطابق 100% ساتھ دیا ہے. تو اگر یہ بات درست ہے تو یہ یوسف رضا گیلانی اگر آ جاتے ہیں سینٹ میں اور چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی نیوٹرلٹی نہیں ہوگی, یہ کوئی عام بات. یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر وہ نہ صرف کہ حفیظ شیخ کو ہرا کے آ جائیں بلکہ چیئرمین سینٹ اگر بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی اسٹیبلشمنٹ کی, دیکھیں نا, ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے تو نیوٹرل ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ, بٹ یہ ایک عام بات نہیں ہوگی, یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا پی ٹی آئی کو. آخری ورڈز بٹ صاحب, آدھا منٹ رہ گیا. یہ بالکل ان کا وہ دعویٰ تو وہ اوپن بھی کر رہے ہیں, گیلانی صاحب کہہ چکے ہیں, اور یہ کل میٹنگ میں بھی مریم نواز کے ساتھ بھی بلاول بھٹو زرداری نے یہی کہا ہے, نظر بھی یہی آ رہا ہے, تو ہم اسی کو مانتے ہیں. رائٹ, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @نعیم_بٹ3 نعیم اشرف بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 میں آپ کے سامنے ایک نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ سما.